السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیاء من الایمان۔ ناظرین، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ جیسے ہی 14 فروری آتا ہے تو ہمارے امت مسلمہ بھی یعنی عیسائیوں والی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ دن مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے جیسا جو دن ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو میں ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی اسی والا سے ویڈیو دکھاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ویسے تو ہم ہر سال اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور آپ کو اسی والا کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت کا بھی ایک واقعہ سناؤں گا۔ تو پہلے ناظرین ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، آخر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں عوام الناس کو پیغام دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور ایک مثال دوں گا۔ دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟
تو फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे। गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पिटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी? बेशक बालिग होना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो आपने ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनी, तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हर साल तो बात करनी बताते हैं कि वैलेंटाइन डे इस वजह शुरू हुआ है कि यो खैर यहाँ पे मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत का एक वाक़या आपको सुनाता चलूँ। ये तरीक़ुल खुलाफा के अंदर वाक़या मौजूद है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का दौरा खिलाफत था। तो नाज़रीन, आपको पता है कि हदीस के अंदर आता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह पाक ने इतना इनको रोब दिया था कि जिस गली से हज़रत उमर गुज़रते थे वो गली शैतान छोड़कर दूसरी गलियों में चला जाता था। तो खैर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का दौरा खिलाफत चल रहा था, तो एक नौजवान लड़का ना वो एक लड़की के गली से चक्कर लगाए
تو اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا، تو جا کر وہ بچے سے کہنے لگی کہ اس کو جا کے کہہ دو لڑکے کو، یہ جو بار بار چکر لگا رہا ہے اس سے پوچھو کیا تکلیف ہے آپ کو۔ تو خیر وہ بچہ گیا، اس نے آگے سے کہا کہ اس لڑکی کو جا کے پیغام دے دے کہ مجھے آپ سے عشق پیار جو آج کل چل رہا ہے، جیسے کہ ویلنٹائن ڈے پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ایسے ہی وہ لڑکی کے پاس آ کے بچے نے پیغام سنایا لڑکے کا، تو لڑکی نے آگے سے کیا کہا کہ ایک ہفتے کے لیے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھے، امیر المومنین کے پیچھے ایک ہفتہ نماز پڑھیں، پھر جب ایک ہفتہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر جیسا آپ کہیں گے میں مان لوں گی آپ کا کہنا۔ اب وہ کہنے لگا یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ پہلا دن نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے گیا، تو آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے رب کے سامنے روتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل رہی ہیں اور پیچھے یہ بھی رو رہا ہے۔ ابھی پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی اس نے اس لڑکی کے گلی کا چکر لگانا چھوڑ دیا۔ پھر لڑکی نے بھیجا بچے کو، جاؤ اسے پوچھ کے کہ اب کیا مسئلہ ہے، ابھی تو پہلا دن ہے اور آپ نے گلی کے چکر لگانا ہی چھوڑ دیے۔ تو آگے سے وہ لڑکے نے جو جواب دیا وہ کہنے لگا جو آپ نے پڑی دی ہے، یعنی جو آپ نے مجھے دوائی دی ہے، جو آپ نے مجھے نسخہ دیا ہے وہ میں نے استعمال کیا، میرے اللہ پاک نے مجھے سمجھ ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہ دعائی کر سکتا ہوں کہ حیا جو ہے نبی پاک نے فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پہ میں دعائی کر سکتا ہوں اللہ پاک ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔